بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ محترم سید کمال یوسف صاحب جو سیکنڈ نیوین جماعتوں کے مشنری انچارج اور امیر جماعت بھی رہے ہیں، ان کا میں مختلف بزرگوں کے حوالے سے انٹرویو کر رہا ہوں، اور آج 10واں پروگرام ہے ان کا، جو اپنے دادا جان جو حضرت ابو بکر یوسف صاحب صحابی تھے حضرت مسیح علیہ السلام کے، اس کے بارے میں ایک انٹرویو ان کا ہو گیا ہے پچھلے ہفتے، اور اب اس کا دوسرا جو حصہ ہے وہ محترم کمال صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ شروع کر دیں. تو ابھی ہم کیمرہ اس طرف کرتے ہیں. اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انٹرویو سے پہلے ایک بات میں عرض کر دوں کہ آج ہماری شورا ہے، اور انصار اللہ ناروے کی شورا ہے، اور اس میں خواجہ عبدالمومن صاحب بھی اس کے ممبر ہیں. خواجہ صاحب میں خوبی یہ ہے کہ شورا وغیرہ میں بڑی خوبصورت کپڑے پہن کے آتے ہیں، تو آج آپ نے ان کو دیکھا ہوگا، ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں. میرے دادا کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ تھا کہ چونکہ وہ جدہ میں اور وہاں مکہ میں بھی ان کے مکانات تھے، تو احمدی ہونے کے بعد جو دوست جاتے تھے حج کے لیے، اور بالعموم وہ انہی کے پاس کام کرتے تھے. سن 1912 میں حضرت نانا جان ناصر نواب صاحب اور ایک عبداللہ عرب صاحب تھے، اور اسی طرح حضرت مسلم عود تو اس سے پہلے گئے ہوئے تھے مصر، وہ بھی حج میں شامل ہو گئے. تو یہ مبارک جو کاروان تھا صحابہ کا، حضرت مسلم کے خاندان کا، یہ میرے دادا کے غریب خانے میں 6 دن رہے، اور ان کے ساتھ ہی دادا نے پھر بہت بڑا محل تھا ان کا وہاں. ہاں جی. اور اسی طرح سن 1924 میں یہ محمود مجیب اثر صاحب کے دادا میاں عبدالرحمن صاحب، انہوں نے بھی حج کی، اور یہ بھی ان کے دادا صاحب بھی انہی کے پاس رہے. مجیب اصغر صاحب بھی ایک غیر معمولی انسان ہے، بہت بڑے رائٹر ہیں، سلسلہ کی اخباروں میں، الفضل میں، رسالوں میں ان کے بہت مضامین آتے ہیں. لیکن ایک خاص بات جو میں ان کے عرض کر دوں، اور وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جب بھی میں ربے گیا تو انہوں نے ہمیشہ پہلے دیکھتے کہ آج نہیں اور میرے ساتھ آپ نے چائے پینی ہے. تو کہنے لگے کہ آج ایک مہمان آنا ہے تو ہم اس کے انتظار کریں گے. وہ بھی ہاں بھیرے کے تھے مہمان، اور ان کے پاس ان کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنا عصائے مبارک جو بڑی تصویر میں نظر آتا ہے حضور کے ہاتھ میں پکڑا ہوا، وہ ان کے والد صاحب کو انہوں نے دیا ہوا تھا. خود ہی حضور نے حضرت مسیح نے ان کو پیش کیا تھا. تو وہ بھی میں نے کہا جی آج وہ بھی عصا دیکھ لیں. پھر وہ حضرت مسیح کا مبارک عصا ہم نے دیکھا بھی، اور پھر ان سے پہلے ہی اس واقعہ کی علم تھی. میر محمود صاحب جو ہمارے پرنسپل تھے جامعہ کے، انہوں نے خواہش کی تھی کہ میں نے بھی ضرور دیکھنا ہے اس کو، تو ہم ان کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے. تو پھر وہ ان کو ہم نے چھوا بھی، اس سے برکت حاصل کی حضرت مسیح صاحب کی سونٹے سے. تو یہ ان کے والد صاحب اور دادا صاحب، انہوں نے جب حج کی تو میرے دادا کے غریب خانے میں بھی وہ ٹھہرے. سن 1927 میں ایک بڑا وفد تھا، عبدالرحیم صاحب نیر رضی اللہ تعالیٰ اس میں شامل تھے، حضرت یعقوب علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ اس میں شامل تھے، اور ڈاکٹر یوسف زئی صاحب، میں ان کو نہیں جانتا، ان کی اہلیہ بھی تھیں،
ان کے بیٹے یحییٰ خان صاحب بھی تھے، 7 اور احمدی بھی تھے۔ ان میں ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب سندھی، جن کی صاحبزادی دلامن میں رہتی ہے، چودھری نعیم صاحب کی اہلیہ تھی، نام میں ان کا بھول گیا لیکن ان کا نام اچھی طرح جانتا۔ تو یہ گروپ بھی میرے دادا جان کے غریب خانے میں حج کے وقت ٹھہرا۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو میں بھی ملا ہوا ہوں، ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب کو۔ اور ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب سندھی نے پھر میرے دادا کو امیر الحجاج کا خطاب دیا۔ وہ خود تو غالباً یہ نہ کہتے تھے نہ لکھتے تھے، لیکن چونکہ اکثر احمدی بزرگ جو حج کے لیے جاتے تھے تو ان کی رہنمائی میرے دادا ہی کرتے تھے، تو ان کو امیر الحجاج کے لفظ سے انہوں نے یاد کیا ہے۔ تو یہ وہ حج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ ان کا جو مکے کا مکان تھا تو مجھے تفصیل کا نہیں پتہ، لیکن جدہ میں وہ حلقہ حمداوی کہتے ہیں۔ آج کل وہ سارا چونکہ وہ فلڈ آ جاتا ہے جدہ میں، اور بہت خوفناک قسم میں بارش ہو جائے تو ڈرینیج ہے ہی نہیں، پورے سعودی عرب میں ڈرینیج کہیں نہیں ہے، تو ایک دم فلڈ آ جاتا ہے۔ تو جو نیچے کے زمین کسی شہر کے اندر وہ فلڈ آ جاتا ہے، تو انہوں نے وہ پرانا علاقہ نا سب توڑ دیا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بات حج کے بارے میں عرض کرنی تھی۔ دوسری بات جو ضیافت کا طریق تھا، ظاہر ہے کہ قادیان میں جو بھی دوست تھے وہ سارے ہندوستان سے ان کے پاس لوگ آتے تھے۔ اس وجہ سے میرے نزدیک تو ہر احمدی جو قادیان کا تھا وہ بہت بڑا مہمان نواز تھا، اور سارا سال آتے تھے، لوگ آتے تھے مرکز کے لیے۔ مرکز میں جب آتے تھے تو احمدیوں کے گھروں میں بھی ٹھہرتے تھے، دارالضیافت میں بھی ٹھہرتے۔ دارالضیافت اتنا بڑا نہیں تھا۔ اور علاوہ ضیافت کے جو مجھے خاص طور پر بات اچھی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً ہر احمدی کے گھر میں، قادیان کی میں بات کر رہا ہوں، کوئی نہ کوئی مستقل، یا تو کہ جیسے کوئی بچے چھوڑ جاتے تھے کہ جی ہم ان کو پڑھا نہیں سکتے، آپ پڑھا لیں، یا یتیم بچے تھے یا بچیاں تھیں، تو ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شخص اس قسم کا مہمان مستقل رہتا تھا قادیان میں۔ تو قادیان ایک خاص مہمان نوازی کی جگہ تھی۔ میرے دادا بھی مہمان نواز تھے بہت، جب ان کو اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہوئی تھی۔ ان کی خوبی یہ تھی کہ بعض دفعہ تو پورے محلے یا پورے قادیان میں اعلان کر دیتے تھے کہ میری طرف سے دعوت ہے، اور پھر جن برتنوں میں وہ کھانا بھیجتے تھے اگر کوئی واپس کر دیتا تو سخت ناراض ہو جاتے تھے کہ نہیں یہ صرف کھانا نہیں، یہ برتن بھی آپ کا ہی ہے۔ تو وہ برتنوں کو واپس لینا پسند نہیں کرتے تھے کہ نہیں یہ کیا واپس کیوں بھیج دیا آپ نے خالی برتن۔ تو یہ ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہوئی تھی۔ ایک آخری چھوٹی سی بات ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے، میرے ماموں سید مبارک احمد صاحب نے میرے سامنے بیان کی کہ قادیان میں ہم جا رہے تھے تو بارش آ گئی بڑی سخت۔ تو میرے دادا بھی یہ تیز رفتار نہیں تھے، آہستہ آہستہ چلتے تھے۔ انہوں نے عربوں والا جلبابہ پہنا ہوتا تھا، تو وہ بھیگنے شروع ہو گئے۔ اب مسئلہ بن گیا کہ بھئی نہ چھتری نہ کچھ۔ تو میرے دادا نے آسمان کی طرف دیکھا اور بادلوں کو جیسے حکم دے رہے ہوتے ہیں کہ رک جاؤ، اور اس وقت بارش رک گئی۔ تو یہ میرے ماموں نے بات بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ کی صادق درست صحیح نہیں ہے، لیکن بہرحال میں چند باتیں جو آپ نے بتایا کہ وہ 1960 میں وہاں سعودی، ہاں میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ میرے دادا نے کئی شادیاں لونڈیوں سے بھی کی۔ اصل میں ہاں میں عرض کر دیتا ہوں
کیونکہ عرب میں اس وقت تو سعودی عرب نہیں کہلاتا تھا، عرب ہی کہلاتا تھا، سعودی خاندان تو بعد میں آیا۔ تو اس زمانے میں مکے میں باقاعدہ منڈی لگتی تھی، آپ جا کے تو غلام اور لونڈیاں خرید سکتے تھے۔ تو میرے دادا نے احمدیوں سے پہلے لونڈیاں بھی خریدیں اور غلام بھی خریدے۔ تو غلام تو بعد میں انہوں نے آزاد کر دیا، لونڈیاں بھی کئی دفعہ آزاد کی ہوں گی، لیکن جن لونڈیوں سے ان کی اولاد تھی اس کے بارے میں حضرت مسلم عود نے کہا کہ نہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ جو لونڈیوں کے زمانہ تھا وہ اس وقت تھا جب باقاعدہ جنگیں ہوتی تھیں اور کوئی نظام نہیں تھا دنیا میں۔ اب چونکہ خرید و فروخت والی جو لونڈی ہے وہ لونڈی ہے ہی نہیں، یہ تو ظلم ہے اس کے اوپر، تو آپ اس سے شادی کریں۔ تو پھر آپ نے ان جو میرے علم میں ہے، جو آخری جو ان کی لونڈی تھی اس سے انہوں نے شادی کی، باقاعدہ نکاح ہوا، اور ان کی اولاد خدا تعالیٰ کے سے اس وقت موجود ہے۔ تو یہ بات میں نے عرض کر دینا چاہتا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔